نصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان الله. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی نے اس لاریب کتاب میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں شک کی گنجائش بھی نہیں اور آگے فرمایا ہدی للمتقین تقوی والے ہی پرہیزگار لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں اور مختلف سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات الف لام میم حامیم ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا معنی مفسرین نے معنی بیان کرنے کے بعد آخر میں فیصلہ یہی کیا کہ ان حروف کے معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات ایسی راز کی باتیں جو محبوب و محب کے درمیان ہوئیں نہ کائنات والوں کو پتا، حتیٰ کہ اس مقدس کتاب کو لانے والے جبریل کو بھی نہیں پتا۔ معنی بنتا ہے حروف کے مرکبات سے۔ اب الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جب ان کو ملائیں گے مرکب بنے گا تو معنی بنے گا، مگر صرف الف کا کیا معنی کیا جائے، لام کا کیا معنی کیا جائے، اور معنی ضرور ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ الف کا کوئی معنی نہیں تو ایسا مومن حرف جو قرآن میں آیا جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے، تو پھر یہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ قرآن میں ایسے حرف بھی ہیں کہ جن کا کوئی نہ معنی بنتا ہے نہ مفہوم بنتا ہے، تو یہ قرآن کی شان کے خلاف ہے، یہ قرآن مجید کی شان کے خلاف ہے کہ ایسا لفظ ہے جس کا معنی کوئی۔ ایک دن سید الملائکہ نے
بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں پایا کاف ہا یا عین صاد ایک ایک حرف ہے معنی سمجھ نہیں آیا مگر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جبریل میں بھی نہیں جانتا فرمایا جو کچھ میرے مالک سے ملتا جائے وہ لے کر آتا جا کہنے والا جو کچھ کہتا ہے میں اس کا محبوب سمجھ لیتا ہوں تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ لے کے آتا ہے فرمایا لا ریب فی اس کتاب میں شک نہیں واجب الاحترام ہدی للمتقین قرآن ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے عالمین کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے مگر اس آیہ کریمہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کہ قرآن ہدایت ہے متقین واسطے تو واجب الاحترام امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے کلہم کے لیے ہدایت ہے مگر ہدی للمتقین کا معنی یہ ہے کہ جس طرح متقی پرہیزگار قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس طرح ہم لوگ فائدہ اس لیے خاص کیا متقین اور یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا تو نور علی نور ہے سمجھنا کمال ہے عمل کرنا بدرجہ اتم کمال ہے مگر یہ محبوب و محب کے درمیان راز و نیاز والی اور امت کی تعلیم کے لیے آنے والی کتاب اس کا کمال یہ بھی ہے کہ اگر پڑھے بھی نہیں سمجھے بھی نہیں عمل بھی بات کی بات ہے اگر قرآن پہ نظر بھی پڑے تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے قرآن دیکھنا بھی ثواب اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی لگا کر دیکھا شیر خدا کے چہرہ انور کو پوچھا گیا کیوں فرمایا اس لیے کہ میں نے نبی سے سنا میں نے محبوب سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت اور بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اور یہی قرآن مجید جس کے دیکھنا جس کا دیکھنا عبادت شمار کیا جائے پھر اندازہ کیا جائے کہ اگر اس قرآن پہ سمجھ کر عمل کیا جائے تو پھر کمال یہ ملتا ہے کہ یہی قرآن مجید شفا کا سبب بنتا شفا کا سبب حدیث پاک میں عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور دوسری روایت میں عن عثمان عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے دوسری روایت میں فرمایا افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے اگر
زیادہ ہو، جاہ و جلال زیادہ ہو، وہ بہتر ہے۔ مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں خیرکم، قیامت تک آنے والے مخاطب فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے پہلے پھر سکھائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو، یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو مسئلہ بتائے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس مسئلے پر عمل کیا جائے، خیر کی طرف کوئی بلانے والا جب بلاتا ہے اس فعل پر عمل کیا جائے تو عمل کرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے وہ بتانے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر بات ہو اچھی تو معاملہ یہ ہے، اگر بات ہو بری تو جب کوئی عمل کرے گا گناہ ہوگا تو گناہ میں بتانے والا بھی شامل ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں افضل ہے وہ، معیار بتا دیا افضلیت کا، بہتر ہونے کا معیار یہ بتایا کہ قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح عرب کی سرزمین پر مالٹے کی طرح کا ایک پھل ہے۔ فرمایا قرآن بندہ مومن قرآن پڑھنے والا ہو تو اس کی مثال اس پھل جیسی ہے کہ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ مومن وہ جو قرآن پڑھنے والا نہ ہو، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح خشک کھجور ہوتی ہے، کچھ چھوارا، کہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی مگر ذائقہ ہوتا ہے۔ مومن قرآن پڑھنے والا نہیں، فرمایا اس کی مثال خشک کھجور کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو نہیں مگر ذائقہ ہے۔ قرآن کی جو خوشبو ہے وہ تو نہیں ہے مگر ایمان کا ذائقہ موجود ہے۔ اور فرمایا کہ فاجر کے قرآن پڑھنے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح حنظلہ کہتے ہیں تنبے کو، جس طرح تنبا ہوتا ہے اس طرح فاجر کی قرآن پڑھے مگر ہے فاجر، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح تنبا ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا اور خوشبو بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ذائقہ کڑوا ہے، خوشبو نہیں۔ اور اسی حدیث پاک میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والا اس طرح ہے کہ جس طرح کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے والا اس طرح ہے جس طرح کوئی عطار ہو، خوشبو بیچنے والا ہو کہ بندہ اس کے پاس بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ علم یصب کا، اگر اس کے پاس سے من شیء کوئی چیز اسے ملے بھی نہیں،
لم یصب کا من شیء، کوئی شے اس سے وصول ہی نہ ہو، نہ اس نے خوشبو لینی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی سودا بنانا ہے اس نے، مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اصابک من ریحہ، اسے ملے گا یہ کہ جب عطار کے پاس بیٹھے گا، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھے گا تو وہ محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ اگر خوشبو ملے نہ ملے خوشبو تو اسے آتی رہے گی۔ اور فرمایا مثل الجلیس السوء کمثل صاحب الکیر، اور برے بندے کے پاس بیٹھنے والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح بندہ لوہار کے پاس بیٹھے، لوہار کے پاس بیٹھے، ان لم یصب کا من سوادہ اصابہ کا من دہانہ، فرمایا لوہار کے پاس بیٹھے اگر قالب پہنچے نہ پہنچے دھواں ضرور پہنچے۔ اور اسی حدیث پاک کا ترجمہ میاں صاحب نے اس طرح کیا، فرمایا صحبت نیکاں دی انج کر جانی جیویں دکانے اداراں پاویں کچھ خریدیے نائی تے مہکانے ہزاراں، صحبت بدانی انج کر جانی جویں دکان لوہاراں پاویں کچھ خریدیے نائی تے چھڑکاں پینے ہزاراں، فرمایا پاویں کچھ لیوے نہ لیوے۔ میاں صاحب نے اسی حدیث کا معنی کیا، فرمایا اگر نیک کے پاس بیٹھے تو اگر اور کچھ نہ ملے تو اس کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ وہ نیکی کے کام کرنے والے کی طرح ایسی ترغیب ملے گی، ایسی نسبت کا اثر ملے گا کہ اگر تو نمازی نہیں نمازی بن جائے، اگر عمل صالح کرنے والا نہیں عمل صالح کرنے والا بن جائے، اور اگر بدکار کے پاس بیٹھے گا تو وہ نسبت اثر کرے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتی ہے کہ حسد کرنا جائز نہیں، حسد کرنا کسی کے ساتھ جائز نہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، مگر دو جگہ ایسی ہیں کہ بندہ حسد کرے اللہ اس کو پکڑتا نہیں، اجر عطا فرماتا۔ حسد کرنا ٹھیک نہیں، کسی کے نام نسب پہ حسد کرے یا کسی کے جاؤ جلال پہ حسد کرے، نہ، حسد اسلام میں جائز نہیں، مگر اللہ کے محبوب فرماتے لا حسد الا فی اثنتین، مگر دو جگہ ایسی ہیں بندہ حسد کرے تو حسد پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہیں؟ فرمایا ایک وہ بندہ جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھے اور اس کا پڑوسی رات دن اسے قرآن پڑھتا ہوا دیکھے، قرآن پہ عمل کرتا ہوا دیکھے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ پڑوسی کہ یا لیتنی، کاش کہ یا اللہ جس طرح یہ قرآن کو پڑھتا ہے، جس طرح قرآن کو سمجھتا ہے، یا اللہ اگر کاش میں اس طرح سمجھتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ حسد ہے جس حسد پر اللہ اسے نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا بندہ، دوسرا وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کر اب رش کرتے ہوئے کہتا ہے یا علیہ کاش کہ میرے پاس بھی، کاش میرے پاس یہ مال ہوتا اور میں بھی
اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو حسد، مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ حسد ہے کہ جس حسد پر اللہ تبارک و تعالی اسے مال بھی عطا کرتا ہے اور نیکی کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت احترام، قرآن کو دیکھنا ثواب، قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو سمجھنا ثواب، قرآن